38%. जंग के सिर्फ एक हफ्ते बाद only 38% of Americans support this US-Iran conflict. इसको आप कंपेयर करें अफगानिस्तान से, जब 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया आफ्टर द 9/11 अटैक्स, उस वक्त यूएस सपोर्ट थी एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 90%. इस नंबर को आप कंपेयर करें 2003 इराक वॉर के साथ, जब अमेरिकन अप्रूवल रेटिंग फॉर द वॉर वाज एट 76%. 2011 लिबिया अटैक में भी मेजॉरिटी अमेरिकन्स उस वॉर को सपोर्ट करते थे, लेकिन ईरान के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में अप्रूवल रेटिंग ओनली एट 38%. मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी यूएस प्रेसिडेंट ने एक जंग शुरू की हो, एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन, और उस जंग को मेजॉरिटी अमेरिकन्स पहले से ही डिसअप्रूव करते हों. लेकिन मजे की बात कि ईरान को ये बात पता है और ईरान यही गेम खेलना चाह रहा है, क्योंकि आपको एक बात खुद से पूछनी पड़ेगी कि व्हाट डज एन अमेरिकन विक्ट्री लुक लाइक. मतलब क्या चीज़ें हो जाएं कि हम कहें कि अच्छा अमेरिका सही में ये जंग जीत गया, क्योंकि मिलिटरीली स्पीकिंग अमेरिका हैज़ बेसिकली वन द वॉर. यूएस एंड इजराइल के पास कंप्लीट एयर स्पेस कंट्रोल है ईरान के ऊपर. यूएस ने ईरान के 30+ नेवी शिप्स डुबा दिए एंड यूएस हैज स्ट्रक मोस्ट ऑफ द इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स. यहाँ तक कि जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस हैं वो 90% गिर गए हैं. तो मिलिटरीली स्पीकिंग द यूएस एंड इजराइल हैव बेसिकली वन दिस वॉर. लेकिन अगर यूएस इस वक्त ईरान को छोड़कर जाती है तो वुड दैट बी कंसिडर्ड ए विक्ट्री फॉर यूएस? नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रंप. ट्रंप ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि वो चाहते हैं कि ईरान कंप्लीटली और अनकंडीशनली सरेंडर कर दे. तो इस वीडियो में हम सारी डेवलपमेंट्स कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरी रिपोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव और ट्रूथफुल रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें और उनके साथ शेयर करें जिनको ऐसे टॉपिक्स के बारे में वीडियोस पसंद हैं. तो पहली बात कि यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक 3000 से ज़्यादा टारगेट्स हिट हो चुके हैं. 43 इरानियन वॉरशिप्स सिंक या डैमेज हो चुके हैं. 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो चुके हैं. 40 से ज़्यादा सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स जहां भाग हो चुके हैं. इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस आर डाउन बाय 90% और ड्रोन अटैक्स 83% कम हो चुके हैं. ये नंबर्स ज़रूर इंप्रेसिव हैं, लेकिन ये नंबर्स आपको पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर यूएस और इजराइल इस वक्त कंप्लीटली रुक जाएं और अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करके चले जाएं, तो इसके बावजूद कि वो मिलिटरीली जीत गए ईरान में, पॉलिटिकली इसको एक हार मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप हैज पब्लिकली स्टेटेड कि उनकी विन कंडीशन ये है कि ईरान कंप्लीटली और अनकंडीशनली सरेंडर कर दे. अब आप मिडिल ईस्ट में हूतीज की मिसाल ले लें कि यूएस ने काफ़ी अरसे से हूतीज पे एक मिलिट्री ऑपरेशन की है और मिलिटरीली उन्होंने हूतीज को कंप्लीटली तबाह कर दिया है. लेकिन अभी भी हूतीज हर 1 या 2 दिनों में एक ड्रोन अटैक करके पूरा रेड सी बंद कर देते हैं. तो यही सेम सिचुएशन ईरान में पाई जा रही है कि विथ जस्ट ए कपल ऑफ ड्रोन अटैक्स वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दे रहे हैं. तो इसका मतलब कि मिसाइल लॉन्चेस और ड्रोन अटैक्स काफी कम हो चुके. लेकिन इफ ईरान मैनेजेस टू डू इवन ए सिंगल ड्रोन अटैक एवरी कपल ऑफ डेज, पॉलिटिकली ईरान ने अभी तक हार नहीं मानी. इसके अलावा हम एक और क्रिटिकल डेवलपमेंट देखते हैं ईरान से, वो ये कि IRGC और ईरानियन गवर्नमेंट के बीच में एक डिवाइड आ चुकी है. अब ये बात तो हमें पहले ही पता थी कि IRGC और ऑफिशियल ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ईरान में 2 सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ रही हैं, लेकिन मोर और लेस दे हैव वर्कड टुगेदर. लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम देखते हैं कि ये जो डिवाइड है दोनों एंटिटीज़ के बीच वो काफ़ी एग्जैसरबेट हो गई है, क्योंकि मार्च 7 को हम देखें कि ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने अनाउंस किया कि ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे हरगिज़ अटैक नहीं करेगा. लेकिन उसके 5 घंटे बाद ही IRGC एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है इन विच दे से कि द प्रीवियसली रिलीज्ड स्टेटमेंट बाय प्रेसिडेंट पेजेश्कियन वाज ए मिस्टेक. इस इवेंट के बाद हम देखते हैं कि जब ईरानियन प्रेसिडेंट मीडिया के साथ बात कर रहे थे, उसी वक्त IRGC ने दुबई और अबू धाबी पे एक ड्रोन अटैक कर दिया.
اب آپ اس بات کی اہمیت ذرا سوچیں کہ جنگ کے دوران ہی ایرانین ملٹری نے اپنے پریزیڈنٹ کو پبلکلی اوور رول کر دیا، اور سپریم لیڈر کے جہاں باک ہونے کے بعد ایک سچویشن ایسی پائی جا رہی ہے ایران میں کہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ریئل پاور نہیں بچی ملٹری کے اوپر، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ IRGC کسی کے ساتھ جواب دہ نہیں ہے، اور ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ روگ ملٹری یونٹس جو ایران میں ہیں وہ اپنے مرضی سے فائر کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سینٹرل کوآرڈینیشن۔ تو اب ایران میں ملٹری سچویشن کافی ڈینجرس ہو چکی ہے، کیونکہ ایک یونیفائڈ آرمی کے ساتھ جنگ لڑنا ایک بات ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا دشمن جس کا اپنے یونٹس پہ خود کنٹرول نہ ہو وہ کبھی بھی کسی پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ مجتبی خامنہ جو آیت اللہ علی خامنہ کے صاحبزادے ہیں وہ نیکسٹ ان لائن ایران کے سپریم لیڈر بننے جا رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایران نے پہلی ہی ایک اوپن اسٹیٹمنٹ کر دی ہے کہ جو بھی نیکسٹ سپریم لیڈر بنے گا ایران کا وہ ایک ٹارگٹ ہوں گے ان کے لیے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹرمپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں انہوں نے کہا کہ مجتبی خامنہ ایک ان ایکسیپٹیبل لیڈر ہوں گے ان کے لیے۔ تو ایرانین لیڈرشپ سچویشن بڑی فلوئڈ دکھ رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ضرور ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں دکھایا جا رہا ہوگا کہ ایرانین آئل ڈیپوز کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسٹرائک کیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران کے 30 بڑے آئل سٹوریج ٹینکس پر اسٹرائکس کی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایرانین اسٹیٹ کی اکنامک انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہو اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد۔ اور اس اسٹرائک میں تہران کے شہران، کوہاک اور کاراج میں آئل ڈیپوز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور میں ویڈیوز ڈالنے کی کوشش کروں گا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایران کے اوپر ایک بلیک کلاؤڈز کی ایک لیئر بن چکی ہے، اور یہ بلیک کلاؤڈز اس لیے ہیں کیونکہ ایٹماسفیئر میں آئل کی سیچوریشن بڑھ چکی ہے، اور بارش کی جو بوندیں گر رہی ہیں اس میں آئل کی سیچوریشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو ایران میں جو ایئر کوالٹی ہے وہ کافی گر چکی ہے۔ تو IRGC نے اس کے جواب میں کلیم کیا کہ انہوں نے اسرائیل کے حیفا میں بازان آئل ریفائنری کو خیبر شکان بیلسٹک مسل سے ہٹ کیا۔ تو آپ دونوں طرف سے دیکھتے ہیں کہ آئل انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ فردر پروف ہے کہ یہ جنگ اب ایک اکنامک وار میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کا اثر ابھی سے ہی محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ کویت میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریفائنری بند کر دی، انڈیا نے ہاؤس ہولڈ کوکنگ گیس کی پرائسز بڑھا دی، اور ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دس ویڈیو برینٹ کروڈ آئل کی پرائس $112 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز پریکٹیکلی بند ہو گیا ہے، اور صرف چائنیز شپس کو گزرنے کی الاؤنس مل رہی ہے، اور ٹرمپ نے US نیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹینکرز کو اسٹریٹ آف ہارموز میں ایسکورٹ پرووائڈ کریں۔ تو یہاں پہ ایران کی اسٹریٹجی بڑی کلیئرلی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ US کو ملٹریلی نہیں ہرا سکتے، تو اب ان کا آبجیکٹو ہے ایک اکنامک وارفیئر کہ امریکہ کی اکانومی کو جتنی وہ تکلیف پہنچا سکیں وہ تکلیف پہنچائیں گے، اور ان کا کلیئر آبجیکٹو ہے کہ گیس پرائسز کو بڑھانا ہے۔ اور اس کانفلکٹ کے بارے میں جو 38% اپروول ریٹنگ ہے امریکہ میں، جو آلریڈی از ویری لو، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ چلے اب ہم نے ملٹری ایونٹس کے بارے میں ڈسکشن کر لی، لیکن ایک اور چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم اس جنگ میں دیکھتے ہیں کہ US جو ہے وہ کافی نئے ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ They're using new technology, new weapons جو پہلے کبھی کسی جنگ میں امریکہ نے استعمال نہیں کی، اور ان میں سے ایک ہتھیار ہے لوکس ڈرون۔ اب میں پکچرز ڈالنے کی کوشش کروں گا لوکس ڈرون کی، اور آپ لوکس ڈرون کو کمپیئر کریں ایرانین شہید ڈرون کے ساتھ، تو آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ یہ جو لوکس ڈرونز ہیں امریکہ کے، they look very similar to those شہید ڈرونز جو ایران نے ڈیولپ کی، اور امریکہ کلیم کرتا ہے کہ یہ شہید ڈرونز جب ان کے ہاتھ آئے تو انہوں نے اس شہید ڈرون کو ریورس انجینئر کیا اور اپنے لوکس ڈرونز بنائے۔ اینڈ the reason why these Lucas drones look so similar to these شہید drones is کہ یہ جو شہید drones ہیں وہ they were already very aerodynamic and there's only so much engineering you can do to a low cost drone۔ تو اس وجہ سے جو لوکس ڈرونز ہیں US کے they look very similar to the شہید ڈرونز۔ لیکن بہرحال یہ جو لوکس ڈرونز ہیں، لوکس کا فل فارم ہے لو کاسٹ uncrewed combat attack system، اور یہ ایرانین شہید 136 کامکازی ڈرون کی امریکن کاپی ہے جس کو وہ اب یوز کر رہے ہیں اس ایرانین کانفلکٹ میں۔ اور رپورٹس کے مطابق ایک ڈرون کی کاسٹ ہے $35,000۔
So this is a new option for the US military to use کیونکہ ابھی تک US military they were using very expensive cruise missiles جیسے کہ Tomahawk cruise missile جس کی cost جو ہے وہ 2 ملین سے 2.5 ملین ڈالرز تک پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل براد کوپر نے مارچ 5 کی پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے وہ $2 ملین مسلز یوز کر رہے تھے $50,000 ڈرونز کو گرانے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دن اب ان کے پاسٹ میں ہے کیونکہ ابھی now they're using $10,000 weapons to shoot down $100,000 drones. Right here, yes, sir. Harold and Brother Cooper, can you walk us through a little bit about how effective the Lucas drones have been, what kind of targets they hit? Lucas, indispensable. As many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting them at the Iranians. Good targets. Good targets. تو یہ ایک فنڈامنٹل شفٹ ہے ڈرون وارفیئر میں, کیونکہ میں آن لائن اسپیسز میں کافی سن رہا تھا کہ میتھمیٹکلی اسپیکنگ یا اکنامکلی اسپیکنگ کہ امریکہ صحیح ڈیسیجنز نہیں لے رہا, امریکہ بہت ہی ایکسپینسو مسلز یوز کر رہا ہے چیپ ڈرونس کو گرانے کے لیے. لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, امریکہ از آلسو یوزنگ چیپ ڈرونس. تو اکنامکلی اسپیکنگ امریکہ جو ہے ابھی ایکویژن کے صحیح سائڈ پر ہے. اس کے علاوہ ان لوکس ڈرونز میں ایک سوارم کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ لوکس ڈرونز جو ہیں ان کی رفتار کم ہوتی ہے, تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ٹارگٹ اسٹرائک کرنا ہوتا ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ڈرونز ریلیز کرتے ہیں اس ہوپس میں کہ دشمن بھلے 90% ڈرونز کو بھی گرا دے, ایک یا دو ڈرونز اگر ان سے مس ہو جائیں تو وہ ڈرونز اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکیں. اور ایڈمرل براد کوپر کے مطابق ان ڈرونز میں اسٹار لنک ٹرمینلز کی بھی کیپیبلٹی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور بات ڈسکس کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں کسی نے کلیم کیا کہ ایران 5,000 سے زیادہ شہید ڈرونز پر منتھ بنا سکتا ہے, اور یہ ٹویٹ کافی شیئر کی گئی. اس ٹویٹ میں کلیم کیا گیا کہ رشیا ایران کے لیے 5,000 سے زیادہ ڈرونز بنا سکتا ہے پر منتھ اور ایران کو ڈیلیور کر سکتا ہے, لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا ایران پر ٹوٹل ایئر اور سائبر اسپیس کنٹرول ہے. تو جب بھی کوئی پارٹس آرڈر کرنے کے لیے فون کرتا ہے یا ای میل کرتا ہے تو امریکن سائبر کمانڈ اس کو مانیٹر کرتی رہتی ہے. تو جب بھی امریکن سائبر کمانڈ کو کوئی بھی ایک پروکیورمنٹ چینل مل جاتا ہے ایران میں, وہ اس پہ فوری ایک بام گرا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایران کا نئے ڈرونز کو ایکوائر کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایران کی کرنسی کافی گر چکی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 190,000 ریال صرف 1 چائنیز یوان کے برابر ہو چکا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی چائنیز یا رشین سپلائر ایران کو کریڈٹ پر ڈرون پارٹس نہیں دے گا, اور اگر کوئی دینا بھی چاہے تو ان کو انشورنس وار زون میں نہیں ملے گی. اس کے علاوہ عربین سی سے بھی ایران کے لیے کوئی ہیلپ پہنچنا پریکٹیکلی امپاسبل ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ ناؤ ہیز کمپلیٹ کنٹرول آف دی عربین سی, اور ہارموز سے بنا یو ایس پرمیشن کے کچھ نہیں گزرتا. اس کے علاوہ ہم رشین سپورٹ کی بات کرتے چلیں تو رشیا اپنے شہید ڈرونز اس وقت یوکرین میں استعمال کر رہا ہے, اور آپ یہ بھی سوچیں کہ رشیا نے اسد کے لیے سیریا میں کچھ نہیں کیا, مڈورو کے لیے وینزویلا میں کچھ نہیں کیا, تو ایران کے لیے کیوں کچھ کرے گا. اس کے علاوہ کافی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران خود اپنے ڈرونز بنا سکتا ہے جیسے یوکرین اپنے ڈرونز بناتا ہے, لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات نوٹس کریں کہ یوکرین اپنے ڈرونز اس لیے بنا سکتا ہے, ان کے پاس یورپ کے ساتھ اوپن سپلائی لائنز ہیں اور اپنی خود کی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں جو ایران کے پاس نہیں. اس کے علاوہ رشیا کے پاس وہ ISR اور سائبر ڈومیننس یوکرین میں نہیں ہے جو اس وقت امریکہ کے پاس ہے ایران کے اندر. اس کے علاوہ ہم اگر ریجنل اسپل اوور کی بات کریں تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ اب ایران تک محدود نہیں رہی, اور گلف اسٹیٹس بھی کافی تیزی سے اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے گلف اسٹیٹس کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا نے UAE کو 30 اینٹی مسلز C-17 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پر بھیجے ہیں اپنے ریزرو اسٹاک سے, اور پلان ہے کہ 10 MSAM-2 ایئر ڈیفنس بیٹریز ڈپلوائے کی جائیں گی جو پہلے صرف 2 UAE میں کمبیٹ ڈیوٹی پر تھیں. تو آپ اس جنگ میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف US اور اسرائیل ایران پر اٹیک کر رہا ہے, اس کی جوابی کارروائی میں ایران اس کے بجائے کہ US اور اسرائیل پہ اٹیک کرے وہ اپنے مڈل ایسٹرن پڑوسیوں پہ اٹیک کر رہا ہے. آپ ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے آذربائیجان اور ترکی پہ اٹیک کیا. اس کے علاوہ دبئی میں ایک 23 مرینا جو ایک ریزیڈینشل
स्काई स्क्रेपर है उस पर अटैक हुआ और कुवैत के एक सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग पर एक ड्रोन अटैक हुआ। अब इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन जो हम सबको खुद से ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा वो ये है कि ये जंग कहाँ जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि विदाउट एन अनकंडीशनल सरेंडर कोई भी डील यूएस और ईरान के बीच नहीं होगी। और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जो नेक्स्ट ईरानियन सुप्रीम लीडर हो वो ट्रंप को पर्सनली एक्सेप्टेबल हो। उन्होंने रूटर्स के एक जर्नलिस्ट को ये भी बताया कि वो चाह रहे हैं कि ईरान के नेक्स्ट लीडर की सिलेक्शन में वो खुद इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जैसे वेनेजुएला में मडूरो के बाद हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जंग अभी रुक जाए तो क्या अमेरिका ने सच में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए? क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकन को ये जंग शुरू करने के लिए ये बहाना दिया था कि ईरान इज वेरी क्लोज टू डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स और ये कि ईरान हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू अमेरिका। लेकिन एक हफ्ते के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी ईरान के पास अभी भी वही मिसाइल्स हैं, हॉर्मूज अभी भी वनरेबल है और ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी है। और इसके अलावा एक वुंडेड ईरान फ्यूचर में ज्यादा मोटिवेटेड होगा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। इसके अलावा वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग दी, ये सोच के हर जंग में मैक्सिमलिस्ट गोल्स जरूर अचीव होने चाहिए। ये ही अफगानिस्तान और इराक में 20 साल की तबाही ले आए थे और वही गलती ईरान में रिपीट हो रही है। और रहे ग्राउंड ट्रूप्स का सवाल, तो पहले तो ट्रंप ने कहा कि ग्राउंड ट्रूप्स आर नॉट ऑन द टेबल, लेकिन अब वो कहते हैं कि वी वोंट रिमूव एनी ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करें कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन का एक मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैंसिल हुई और ये बड़ी सीरियस चीज है क्योंकि ये JRTC एक्सरसाइज रोटेशंस सालों पहले ही प्लान की जाती हैं। तो बिकॉज दे हैव कैंसल्ड दोज एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स, इट इज वेरी लाइकली कि वो जो एयरबोर्न डिविजन्स हैं जिनकी ट्रेनिंग होनी थी और अभी नहीं हो रही, दोज डिविजन्स ट्रंप मे सेंड टू मिडिल ईस्ट एज ग्राउंड ट्रूप्स। और ट्रंप ने खुद भी कहा कि ग्राउंड ट्रूप्स एक पॉसिबिलिटी है अगर वेरी गुड रीजन हो। अगेन ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है जिस पे नजर रखना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझा गई तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं लेकिन इस चैनल पे आपको पूरी पिक्चर दिखती है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।